بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین وقال علیہ الصلاة والسلام القرآن شافع ومشفع اللہم ایدنا بتأییدک اللہم ایدنا بتأییدک اللہم ایدنا بتأییدک یا رب العالمین۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، محترم عزیز خواتین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم و تعلم کے لیے قبول فرمایا۔ مقصد تعلیم و تعلم کیا ہے؟ ہم پڑھتے کیوں ہیں، پڑھاتے کیوں ہیں؟ سب سے پہلی بات، ہمارا جو علم ہے یہ علم کسبی ہے، برائے کسب نہیں ہے۔ یہ علم کسبی ہے، یعنی محنت کے ذریعے سے ہم اس کو حاصل کرتے ہیں، لیکن کمانا مقصود نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، ہم لوگوں کا پڑھنا پڑھانا یہ کسب کے لیے نہیں ہے۔ عام طور پر ذہن میں یہ بات ہوگی کہ مدرسہ یہ ایک کمرشیل ہے۔ میں تو ہمیشہ یوں کہا کرتا ہوں، ارے بھئی تمام جتنی مجلسیں ہوتی ہیں، اینول پروگرامز، اس میں بچوں سے باقاعدہ لیتے ہیں، پھر بچوں کو دیتے ہیں، انعام دیتے ہیں تو بچوں سے ہی تو لے کر دیتے ہیں۔ 1500 روپے اینول پروگرام کی فیس لیتے ہیں، پھر اسی میں سے 500 کا انعام دے دیتے ہیں اور 1000 روپے ڈونیشن رکھ لیتے ہیں۔ یہ اصول بنتا ہے، لیکن مدرسے صرف دیتے ہیں، لیتے کچھ نہیں۔ مدارس میں، مکاتب میں صرف دینا ہی دینا ہوتا ہے۔ مدرسوں کے لیے جو نظام ہمارے اکابر نے شروع کیا وہ فری کاسٹ میں پڑھانے کا، اور پھر بھی کچھ احساس دلانے کے لیے کچھ فیس طے کرتے ہیں۔ ماہانہ ہم 100 روپے 200 روپے فیس دیں، لیکن وہ بھی لازمی نہیں، اختیاری ہے۔ مجھے عرض کرنا ہے، ماشاءاللہ ہم لوگ روز اول سے جو تعلیم شروع کیے، اس کے بعد سے لے کر اب تک جہاں تک ہماری پڑھائی پہنچی ہے، اب آگے ہم لوگوں کو دیکھنا یہ ہے اس پڑھائی کو ہم عملی شکل میں اپنی زندگی میں کیسے لائیں۔ مثال کے طور پر تختیاں جو پڑھ رہی ہیں وہ تو تختیاں پڑھیں گی، گھر میں جانے کے بعد ان تختیوں کا مشق جاری رکھیں، اور اس کی مشق 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک تو اکیلے بیٹھ کر پڑھنا، ایک ہے اپنی بہن کے ساتھ، امی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، پھپھو کے ساتھ، دادی کے ساتھ بیٹھ کر پڑھنا۔ وہ پڑھنا کیسے ہوگا؟ پڑھانے کے ساتھ ہوگا۔ ہماری جو مائیں اب تک قرآن پاک اٹھائی نہیں، وہ اپنی بچیوں سے قرآن پاک سبق سننے کے انداز میں پڑھنا شروع کریں۔ جیسے ماشاءاللہ گلبرگہ میں مکتب میں پڑھنے والی بچیاں 80، تو ان 80 بچیوں نے 80 مکاتب چلائیں۔ وہ کیسے چلائیں؟ وہ اسی طرح کہ گھر جانے کے بعد اپنا پڑھا ہوا سبق، اپنا آموختہ وہ اپنی بہن کو پڑھاتی تھی، اپنی ماں کو پڑھاتی تھی۔ ماشاءاللہ یہاں پر 80 بچیوں کا قرآن بھی ختم ہو رہا ہے، وہاں 80 گھرانے میں کسی میں 3 خواتین، کسی میں 4 خواتین، کسی میں 10 خواتین، اس طرح 800 خواتین کا ایک مجمع جمع ہو گیا اس جگہ پر جہاں 80 بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ تو ہمارا علم متعدی ہونا چاہیے، صرف ہم اپنے پاس لے کر رکھ لیے۔ جیسے خوشبو ہم لگاتے ہیں صرف اپنے لیے نہیں، سب کے لیے، اسی لیے کہا جاتا ہے بے سب کا خیال رکھ کر خوشبو لگایا کریں۔ بعض مرتبہ نماز میں ایسی خوشبو بھی لگا کر آ جاتے ہیں کہ نماز میں امام صاحب کو اعلان کرنا پڑتا ہے الصلاۃ الجنازہ۔ اب بھائی نماز ہوئی، پلٹ کر دیکھے جنازہ ہی نہیں، کیا قصہ کو تو جو عطر بچ گئی تھی
وہ جناب محترم لگا لے کر نماز کو آ گئے. امام صاحب یہ تصور کر لیے کہ جنازہ آ گیا. تو اس لیے عطر لگا رہے ہیں تو دوسروں کا بھی خیال، الرجک ہونے والے عطر نہ لگائیں، اس لیے کہ اس میں تکلیف ہوتی ہے، دوسروں کو چھینک شروع ہو جاتی ہے اور ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے. تو اس لیے ایسے عطر سے معطر ہوں کہ خود بھی مستفیض ہوں، دوسرے بھی مستفیض ہوں. اسی طرح ہم علم جو حاصل کر رہے ہیں، اس علم کے ذریعے سے صرف ہم خود فائدہ اٹھا لیے، دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچائے، تو وہ پھر اقرا ہی کیا رہا. سب سے پہلی بات، ہم جب اقرا کہتے ہیں، خود اقرا پر عمل کرنے کے بعد پھر ہم کہتے ہیں اقرا. تو پڑھنا بھی ہے، پڑھانا بھی، یہ چھٹی کبھی نہیں. اسی لیے مکتب کے جلسوں میں آج کل ہمارے اکابرین کے ہدایات ہیں، مکتب سے کسی کو فارغ مت کرو، مکتب سے کسی کو فارغ مت کرو. ختم قرآن ہو گیا، ناظرے کی سرٹیفکیٹ دے دیے، فارغ کر دیے. ان کے تصورات میں یہ بات آ جاتی ہے ہم مکتب کی پڑھائی سے فارغ ہو گئے. نہیں، تعلیم قرآن کبھی بھی تکمیل نہیں ہوتی. آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے. اب اس وقت انہوں نے نورانی قاعدے کے بعد تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو انہوں نے تلفظ قرآن سیکھا. تلفظ قرآن. اب یہ تلفظ قرآن ایک شعبہ ہے، یعنی قرآن پاک کا تلفظ سیکھ لینا، قرآن پاک کو صحیح ڈھنگ سے پڑھنا سیکھ لینا، غنہ اخفاء کے ساتھ، مد کے ساتھ، اور کہاں کھینچنا، کہاں نہیں کھینچنا، کہاں رکنا، کہاں نہیں رکنا، یہ قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ. اقرأ القرآن بلحون العرب. اب نیکسٹ کیا کرنا؟ قرآن اچھا پڑھنا سیکھنا. یہ کہ قرآن پڑھنا سیکھنا، یہ کہ قرآن اچھا پڑھنا سیکھنا. زینوا اصواتکم. اب کرنا کیا چاہیے؟ اپنے آواز میں لچک پیدا کرو، بہتری پیدا کرو، افضلیت پیدا کرو، اور اچھے انداز میں قرآن پڑھنے والے بنو. یہ دوسرا نہج ہے. جب قرآن پڑھنا شروع کر دیے اچھے آواز میں، اب سلاست کے ساتھ پڑھنے والا بننا. تو اس کے لیے کیا کرنا؟ دور ناظرہ. ناظرہ ختم ہونے کے بعد کم از کم 25 مرتبہ دور کریں ناظرے کا. ادنا درجہ 10، اعلیٰ درجہ 25 مرتبہ جب دور کر لیں گے، ماشاءاللہ ایک ایک دن کو ایک ایک پارا پڑھانے والے بن جائیں گے، پڑھنے والے بن جائیں گے. تو پھر حفظ قرآن شروع کرو. نیکسٹ جو سبق ہوگا ہمارا درجہ اسٹیپ بائی اسٹیپ. ایک پارٹ ختم ہوا تو سیکنڈ پارٹ کو آئیے، سیکنڈ پارٹ ختم ہوا تھرڈ پارٹ کو جائیے. اب ہم حفظ قرآن شروع کریں. حفظ قرآن کے بعد اب فہم قرآن. اب قرآن سمجھنا شروع کرو. ویکلی ونس ہم تفسیری مجلس ایسی شروع کریں جس میں ہمارے خواتین جڑیں، قرآن پاک سمجھیں، قرآن پاک سمجھیں. پھر تفہیم قرآن کے بعد تفہم قرآن شروع ہوگا. تو یہ سلسلہ جاری رہے گا. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، کتنی ایسی بچیاں جو مکتب سے فارغ ہو گئیں، ان کا کنیکشن جب مکتب سے کٹ گیا وہ دوسروں کے حوالے ہو گئی. وہی وقت جو 1 گھنٹہ ہم مکتب کو دیا کرتے تھے، وہ صحیح جگہ پر ہم نہ لگانے کی وجہ سے غلط صحبتوں کے شکار ہو گئی. میں آپ کو دور دور کی نہیں، ہمارے محلے کی بات بتانا چاہتا ہوں. رمضان المبارک میں عرفات مسجد میں جس وقت کیمپ چل رہا تھا، نشہ توبہ تائبین کا کیمپ، بھئی اسے آ کر ہم جماعت تائبین کہتے تھے. تو 17 ایسے بچوں کو نشے میں مبتلا لایا گیا جو بہترین قرآن پڑھنے والے تھے ایک زمانے کے. کئی سورتوں کے حافظ تھے، 15 سورتوں کے حافظ، مکتب میں رہتے ہوئے. ہمارے محلے کی بات بتا رہا ہوں، زیادہ دور نہیں. ہمارے دائیں بائیں مساجد میں پڑے ہوئے بچے، 17 بچوں کو نشے کی حالت میں عرفات مسجد میں لائے، نہلائے، توبہ کرائے، استغفار کرائے. آج ماشاءاللہ وہ بچے تائبین میں بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں. میں بتانے کا مقصد یہ کیوں؟ ڈسکنیکٹ ہونے کا نتیجہ ہمارے مدرسے سے، ہمارے مکاتب سے کوئی بھی بچے ڈسکنیکٹ نہ ہو. بھئی ہم لوگ مدرسے سے 7-8 سال پڑھا کر جو فارغ کرتے ہیں، وہ فارغ نہیں، وہ فارغ برائے خدمت ہیں، خدمت کرنے کے لیے فارغ کرتے ہیں. مکتب صفہ چبوترے کی تعلیم کو کبھی چھٹی نہیں ہوئی. صدیق اکبر آخری تک اس کے متعلم تھے، عمر فاروق آخری تک اس کے متعلم تھے، تمام اصحاب آخری تک اس کے متعلم تھے. تو ہمارے مکاتب میں تکمیل تعلیم نہیں ہونی چاہیے.
شعبہ در شعبہ، شعبہ در شعبہ، شعبہ در شعبہ بڑھاتے جائیے. ارے بھائی بوڑھی ہو گئی تب بھی مکتب سے تعلق رکھے. کیرلا میں ہم نے دیکھا نانیاں دادیاں وہ آ کر تفسیر کی مجلس میں اپنا تعلق جڑی ہوئی ہیں. بہت بڑا مجمع. انہوں نے کہا اس مدرسے میں ہم 25 سال سے پڑھ رہی ہیں. 1 سال 2 سال نہیں، 25 سال. تو ہمارے مکتب میں قرآن پاک ختم ہوتے ہی سند فراغت دے کر فارغ کر دیتے ہیں. اب وہ ٹائم کہاں جائے گی، کدھر جائے گی، کہاں کھپائے گی. تو ہمارے یہاں چھٹی انشاءاللہ نہیں ہوگی. تعلیم در تعلیم انشاءاللہ ہم بڑھاتے رہیں گے. عربی قرآن پاک ختم بھی ہو جائے انشاءاللہ دور قرآن کا سلسلہ شروع ہوگا، پھر حفظ قرآن کا سلسلہ شروع ہوگا. اللہ کا فضل ہے ہمارے اس ادارے میں حفظ قرآن کا معقول نظم ہے. تو جتنی بچیاں ہماری ناظرہ کلام پاک سے فارغ ہو گئی وہ دور کریں، دور کے بعد ماشاءاللہ حفظ میں آئے. بھئی 1 گھنٹہ آپ جو دے رہے ہیں حفظ میں دیں. انشاءاللہ وہ 1 گھنٹے میں 3 آیت بھی ہماری بچیاں یاد کرنے والی بن جائیں گی. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی استعداد کے اعتبار سے چند سالوں میں حافظ بنا دے گا. تو اس لیے ہمارے اس وقت آئی ہوئی بہنوں سے سب سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس تعلیم کو جاری و ساری رکھیں اور انشاءاللہ اس ربط کو ہمیشہ قائم رکھیں، ربط کو ختم نہ کریں. اس لیے جو بچیاں اس سے پہلے پڑھ کر فارغ ہو چکی ہیں ان کو ری ایڈمیشن کرائیں، دوسرے شعبے میں کرائیں. ابھی اب ناظرہ ختم ہو گیا، دوسرے شعبے میں کرائیں. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اس طرح ایک نظام ہم بنائیں گے. اللہ ہمارے اس مکتب کو تمام مکاتب کے لیے نمونہ بنائے گا. بڑی بڑی عورتیں آ کر پڑھیں گی. ماشاءاللہ ہمارے گھر میں بھی 60 سال کی ایک خاتون آ کر روزانہ قرآن پڑھتی تھی. کئی بار انہوں نے قرآن پاک کا دور کیا. 60 سالہ خاتون وہ آتی تھی، ان کا نواسہ بھی ساتھ میں آتا تھا، آ کر قرآن پڑھ کر جاتے تھے. تو اس طرح ایک نظام بنائے، اس میں تعلیم کے لیے کوئی حد نہیں ہے. اور جن کا قرآن کئی بار ختم ہو چکا ہے، تجویز سے نہیں ہوا، ان خواتین سے، اس لیے کہ عام طور پر ہماری جو خواتین ہیں وہ خالہوں کے پاس سے، پھپھو کے پاس سے، ان کے پاس پڑے ہوئی ہیں. اور وہ خالہ الف بیتے والا خالہ تھیں، الف بیتا والا الف بیتے. ابھی وہ الف بیتے کا زمانہ پرانا زمانہ ہو گیا. اب تو الف باتا کا زمانہ چل رہا ہے. تو اب تجوید کے ساتھ ہم نے کتنا قرآن پڑھا ہے، نہیں پڑھا، وہ جب بیٹھ کر ہم حافظہ صاحبہ کے سامنے، معلمہ کے سامنے جب ہم اپنا قرآن سنائیں گے، رب قاری للقرآن والقرآن یلعنہ. بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں قرآن ان پر ناراض ہوتا ہے، لعنت برستا ہے. تو اس لیے عاجزانہ گزارش ہے تمام بڑی خواتین سے بھی مطمئن نہ رہیں ہمارا قرآن بہت اچھا، ہمارا قرآن بہت اچھا، ہمارا قرآن بہت اچھا. ایک صاحب اسی طریقے سے کہا کرتے تھے بیچارے، ان کو بٹھا کر جب قرآن پاک پڑھایا گیا تو وہ کبھی ہا کو خا پڑھ رہے ہیں، خا کو جیم پڑھ رہے ہیں. عجیب عجیب انداز سے ان کی قرأت چل رہی تھی. تو اس لیے جائز میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں، تصحیح کی بات ہے. اس لیے کہ رمضان قریب آ رہا ہے. میں تو ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ بھئی رمضان قرآن کا مہینہ ہے. قرآن کے مہینے میں مکتب کو چھٹی نہ دو. قرآن کے مہینے میں کرنا کیا چاہیے؟ مکتب کو چھٹی نہیں، ہر گھر کو مکتب بناؤ. ہر گھر میں جو بھی بہنیں ہیں وہ بھئی ہمارے یہاں کی چھٹی ہوئی، یہاں سے شفٹنگ گھر کو جا کر پھر ہم اپنی پڑھائی جاری کریں. تو انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری کریں گے، بہت بڑا فائدہ ہوگا. اللہ تعالی ہمیں شریعت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آئندہ جو رمضان مبارک کے بعد ہمارا ادارہ کب شروع ہوگا وہ انشاءاللہ معلمات آپ کو اپنے تاریخ بتا دیں گی. اس وقت میں آ کر آپ ایڈمیشن بھی کرائیں. جیسے پچھلی جو بچیاں ہماری فارغ ہو چکی ہیں ان کو بھی لا کر ری ایڈمیشن کرا کر دورے ناظرہ کرائیں. انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. اللہ تعالی ہمیں کئی ہوئی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیں انشاءاللہ. دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم.